السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ اردو زبان کی تیسری کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج اردو زبان کی تیسری کتاب میں پیج نمبر صفحہ نمبر 13 صفحہ نمبر 17 پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر یعنی پیج نمبر 17 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے، جو کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اردو زبان کی تیسری کتاب ہے۔ آئیے آج کے سبق میں ہم لوگ چائے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے اپنے سبق کی طرف اور جانتے ہیں چائے کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب میں آج ہم لوگ سبق نمبر یعنی لیسن نمبر 12 پڑھ رہے ہیں، 12 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے چائے، اور چائے کو کون نہیں جانتا، ہر کوئی 99% لوگ چائے کا استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ بچے بھی شوق سے چائے وغیرہ پیتے ہیں۔ تو آئیے چائے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ چائے ایک درخت کی پتی ہے۔ چائے ایک درخت کی پتی ہے جس کی کاشت ملک چین میں کثرت سے ہوتی ہے۔ جس کی کاشت کا مطلب ہوا کھیتی باڑی، یعنی یہاں پر زراعت فصل وغیرہ لگائی جاتی ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کاشت۔ جس کی کاشت ملک چین میں کثرت سے ہوتی ہے، وہاں ہر آدمی چائے کا ایک باغیچہ رکھتا ہے۔ وہاں ہر آدمی چائے کا ایک باغیچہ رکھتا ہے۔ جتنی چائے اپنے گھر کے صرف سے بچ رہتی ہے، جتنی چائے اپنے گھر کے صرف سے بچ رہتی ہے، اس کو فروخت کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، سامان کو یا کوئی بھی چیز ہے اس کو بیچنا، فروخت کا مطلب اس کو فروخت کر کے اور ضروری سامان خرید لیتا ہے۔ اس کو فروخت کر کے اور ضروری سامان خرید لیتا ہے۔ کچھ مدت سے ملک آسام اور دامن ہمالیہ یعنی ہمالیہ کی گود میں دامن ہمالیہ کے بعض مقامات میں چائے کے باغ لگائے گئے ہیں۔ کچھ مدت سے ملک آسام اور
दामने हिमालय के बाज़ मकामात में चाय के बाग लगाए गए हैं। वहाँ से लाखों रुपये की चाय, वहाँ से लाखों रुपये की चाय दूसरे मुल्कों को जाती है, दूसरे मुल्कों को जाती है। चाय का दरख्त, चाय का दरख्त बड़ी हिफाजत और कोशिश से परवरिश पाता है। चाय का दरख्त बड़ी हिफाजत और कोशिश से परवरिश पाता है। अव्वल एक क़ित्ता में बीज बोकर पौधा तैयार यहाँ पे पौधा है, यहाँ 3 डॉट है, 3 नुक्ता है, पौधा तैयार करते हैं। अव्वल एक क़ित्ता में बीज बोकर पौधा तैयार करते हैं, फिर उसको उखेड़ कर, यानी वहाँ से जो पौधा तैयार होता है उसको क्या करता है, उखाड़ लेता है और दूसरी जगह पर लगा देता है, जिस तरह का धान लगता है। फिर उसको उखेड़ कर बड़े वसीह क़ित्तों में बराबर फासले पर कतार दर कतार जमा देते हैं। फिर उसको उखेड़ कर बड़े वसीह क़ित्तों में बड़े बराबर फासले पर कतार दर कतार जमा देते हैं। वही चाय का बाग कहलाता है, वही चाय का बाग कहलाता है। जब उसका दरख्त 3 साल का हो जाता है, जब उसका दरख्त 3 साल का हो जाता है तो पत्ती चुननी शुरू करते हैं, तो पत्ती चुननी शुरू करते हैं। सदहा मजदूर औरतें और मर्द उस काम में मशगूल रहते हैं। सदहा मजदूर औरतें और मर्द उस काम में मशगूल रहते हैं। साल में 3 बार पत्ती चुनी जाती है, साल में 3 बार पत्ती चुनी जाती है। फिर हरी पत्ती कढ़ाव में डालकर भूनते हैं, फिर हरी पत्ती कढ़ाव में डालकर भूनते हैं। एक आंच देकर मेज़ों पर फैला देते, एक आंच देकर मेज़ों पर फैला देते
اور اس کے گولے گولے بنا کر مٹھیوں سے خوب نچوڑ دیتے ہیں اور اس کے گولے گولے بنا کر مٹھیوں سے خوب نچوڑ دیتے ہیں نچوڑنے کے بعد اس کو ہوا میں فریرا کر کے دوسری بار کڑھاؤ میں بھونتے ہیں نچوڑنے کے بعد اس کو ہوا میں فریرا کر کے دوسری بار کڑھاؤ میں بھونتے ہیں اب پتیاں چرمر ہو کر ایسی ہو جاتی ہے اب پتیاں چرمر ہو کر ایسی ہو جاتی ہیں جیسی تم بکتی ہوئی دیکھتے ہو جیسی تم بکتی ہوئی دیکھتے ہو چائے کی زراعت نہایت خوشنما ہوتی ہے چائے کی زراعت نہایت خوشنما ہوتی ہے اس کا پھول نہایت خوشبودار اور سفید مثل جنگلی گلاب کے ہوتا ہے اس کا پھول نہایت خوشبودار اور سفید مثل جنگلی گلاب کے ہوتا ہے جب پھول کھلتے ہیں تو دور تک جنگل معطر ہو جاتا ہے معطر ہو جاتا ہے جنگل یعنی پورا جنگل خوشبو سے بھر جاتا ہے مہک اٹھتا ہے ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو عجب بھینی بو آتی ہے جس کو ہم لوگ بھینی کہتے ہیں بھینی مہک آ رہی ہے بھینی بو آتی ہے چائے کی دو قسمیں ہیں ایک سیاہ دوسری سبز چینی سیاہ کو پسند کرتے ہیں چینی یعنی جو چین لوگ ہیں سیاہ کو پسند کرتے ہیں اور روسی سبز کو چینی لوگ جو ہے وہ سیاہ رنگ کا جو چائے ہوتا ہے اس کو پسند کرتے ہیں اور روسی کے رہنے والے جو سبز رنگ کے چائے ہوتے ہیں اس کو زیادہ تر پسند کرتے ہیں آئیے یہاں پر کچھ سخت الفاظ اور بھاری الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی نہیں ہے لیکن ہم لوگ یہاں پہ ماننے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کاشت کا مطلب ہوتا ہے کھیتی باڑی زراعت فصل اگانا کاشت کا مطلب ہوتا ہے کھیتی زراعت فصل لگانا یا اگانا فروخت کرنا فروخت کا مطلب ہوتا ہے بیچنا دامن کا مطلب ہوتا ہے پلو گود جھولی آنچل دامن کا مطلب پلو گود جھولی آنچل مقامات کا مطلب ہوتا ہے جگہیں موقع محل قطہ کا مطلب ہوتا ہے چوڑا قطہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ٹکڑا قطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کا ٹکڑا وسیع کا مطلب ہوتا ہے چوڑا کسادہ
وسیع کا مطلب ہوتا ہے چوڑا. قصادہ قطار, قطار کا مطلب ہوتا ہے لائن. صف سلسلہ, لائن بولو انگلش میں صف اور سلسلہ. صدہا, صدہا کا مطلب ہوتا ہے سینکڑوں, شمار, بہت زیادہ. صدہا کا مطلب سینکڑوں, شمار, بہت زیادہ. زراعت, زراعت کا مطلب ہوتا ہے کھیتی باڑی. زراعت کا مطلب کھیتی باڑی. معطر, معطر کا مطلب ہوتا ہے خوشبو. معطر کا مطلب ہوتا ہے خوشبو, خوشبودار, خوشبو, خوشبودار.